بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 159 یعنی 159 چھٹا پارہ۔ ترجمہ تعلقات اس کے بیان ہو چکے، لفظی تفسیر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اب خلاصہ تفسیر بیان کیا تھا۔ خلاصہ تفسیر کے ضمن میں کچھ باتیں میں بیان کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ذکر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اس میں، کیونکہ 2-3 دن مصروفیات تھیں، وہ جمع چادر قرار کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ جمعرات کے دن نیچے بیسمنٹ میں فرش ڈالیں گے، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ شٹرنگ، پھر اس کے بعد لنٹر۔ اللہ معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ غیبانہ ہماری مدد فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں عرض کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے متعلق آیات قرآنیہ بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ میں چند عرض کرتا ہوں۔ جو ابن کثیر نے مسند امام احمد سے باسناد صحیح بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرما دیا۔ ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الرحمن، جنہوں نے تقریباً 5000 کے قریب کے لگ بھگ حدیثیں ان سے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی علاقائی بھائی ہیں، کہ دین تمام کا ایک ہے۔ سارے نبی سب کا دین ایک ہے، فروعات یعنی الگ الگ ہیں۔ ہم عیسیٰ ابن مریم سے بہت ہی قریب ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ 500 سال کا فاصلہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے۔ وہ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی مراد، بنی اسماعیل سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 بیٹے تھے نا، ایک تھا حضرت اسحاق، ایک تھا حضرت اسماعیل۔ اسماعیل سے جو اولاد ہوئی اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، یعنی سرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسحاق کا بیٹا کیا ہے؟ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف۔ دیکھو میں یوسف کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا بھی نبی۔ باپ کیا ہے؟ یعقوب ہے، دادا کون ہے؟ اسحاق ہے، اور پردادا کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ اس پر الگ بحث ہے، میں کل شاڈیر میں استنا لیا خوشبی بار الحق شریف میں والد و ما ولد پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عدم سم کی اولاد میں سے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ کب آکھیا سونے محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا، لوکی میری قسمہ کھاندے نے تے میں تیری قسمہ کھاندا۔ دیکھو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی کبھی واللیل اذا سجا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ ویاسر والقرآن، اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے مختلف لاکھ سے میعاد البصر کو اس شہر میں تشریف فرمایا، اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، تو وہ الگ موضوع ہے۔ بس میں نے تھوڑی سی ٹچنگ دی ہے کہ میں عرض یہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، اس لیے وہ ہمارے قریب ہے۔ وہ قریب ہے، قیامت آسمان سے اتریں گے، جب تم انہیں دیکھو تو ان سے اس حلیے سے پہچاننا کہ وہ درمیانے قد ہیں، سرخ و سفید رنگ ہیں، وہ 2 کپڑے قطری پہنے ہوئے ہوں گے، بغیر پانی استعمال کیے ان کے سر شریف سے قطرے ٹپکے رہیں گے۔ پانی استعمال کے لیے خاص قطرے پانی سے ٹپک دیتا ہے، اسے نہیں کہتا پانی ٹپکتا ہے۔ وہ تشریف لا کر صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ کا حکم ختم فرما دیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام دین ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام ہوگا۔ ان الدین عند اللہ اسلام۔ دجال کو آپ ہلاک کر دیں گے۔ دجال جو آ گیا نا، جس طرح میں ارشد حسن صاحب کی بھائی فوت ہو گئے، وہاں جنازے پر ہی میں عرض کر رہا تھا، عبدالغفار میرے ساتھ تھا، تو پہلے دخنیر میں گیا ہوں، وہاں پہنچا ہوں، وہاں بھی دجال کے برگا ایک فتنہ نہیں، بہت سارے فتنہ ہیں، یہ دجال کا بڑا فتنہ ہے، اور دجال کا فتنے میں سے یہ ایک فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اللہ اس فتنے سے بھی بلکہ تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو آپ دجال کو بھی قتل کریں گے، دجال کو بھی ختم کریں گے، دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا، حتیٰ کہ شیر، اونٹ، چیتا اور گائے، بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، ایسا حالات بن گے۔ سانپ سے ہم ڈرتے ہیں نا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، 40 سال زمین میں رہیں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔
پھر وفات پا جائیں گے، مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. بعض روایت میں ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ انور میں دفن بھی ہوں گے. ایک روایت یہ بھی ہے، اکثر میں کہا کرتا ہوں، سرکار کے ساتھ صدیق اکبر آرام فرما رہے قدموں میں، عمر فاروق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ بچی ہوئی ہے. یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سرکار افضل کے ساتھ دفن ہوں گے. اس حدیث کو ابو داؤد، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتب حدیث میں مختلف رائیوں اور مختلف الفاظ سے نقل فرمایا ہے. یہ حدیث معنن متواتر ہے، معنن متواتر ہے، یعنی مطلب تواتر کے ساتھ آئی ہے. اب اس پر ایک میں لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ ہوتا ہے تھوڑا سا انسان کے دل مچلنے کے لیے، تھوڑی سی مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، جو قادیانی تھا، جس کو پیر میر علی شاہ صاحب نے، چراغ گولڈا نے واسطہ جہنمی کیا، اور اسمبلی میں امام شاہ نورانی علیہ رحمت، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت تھے. اس وقت علماء کرام نے اور اسمبلی کے ممبران نے دستخط کر کے 73 کائن بنا کے اس کو کافر کرا دیا. اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی. تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا. اس وقت سارے اکٹھے تھے، مل کر کام کیا، دیوبندی، اہل تشیع، جماعت اسلامی والے سارے. اب جب دیکھو جو 53 کی تاریخ چلی، عبدالستار خان نیازی، ابو مودودی صاحب، یہ سارے، اور اسی طرح سارے اکٹھے تھے. جب ختم نبوت کی تاریخ چلی تو سارے اکٹھے تھے. تو باہر کا ایسے معاملے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. جب بھی کوئی ایسا فتنہ ہوتا ہے تو فتنہ کے بارے میں بھی سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، اتحاد میں برکت ہے. تو چل میں لیاقت ملک صاحب، جنرل سیکرٹری یوسی بولیوال، وہاں بھی میں عرض کر رہا تھا، اللہ اس کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. اس کی والدہ محترمہ، میں نے وہاں بھی یہی عرض کر رہا تھا حضرت، اسی فتنوں کے بارے میں اور اسی سے ضمن میں عرض کر رہا تھا. بار کو بات ہے، اس سے بات دوسری طرف جا رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے ان تمام حدیثوں کے متعلق کہا کہ ان میں میری آمد کی خبر دی گئی ہے. دیکھو کتنا شاطر تھا. جو حدیثیں جو اپنے اوپر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد تھا نا، جو قرآن مجید میں آتا ہے. یہ مبشرا یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سے تو عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کہتے ہیں یہ احمد تو میرا نام ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں کہ احمد سرکار کا نام ہے. سرکار کے 4 نام ہیں ذاتی. کتنے ہیں؟ 4. محمد، احمد، حامد اور محمود. کتنے ہیں؟ محمود. یہ سارے سرکار کے نام ہیں. جس پر بڑے اچھی میلاد شریف کے موقع پر انجینئر مفتی منتقی میلادی نے گولڈ میڈلسٹ نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی. چوک فارے سے نیچے جو چوک وائرس پر بڑی اچھی. تو بہر کا بعض دفعہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. میں یہ کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ ساری میرے متعلق آئی ہیں، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے. جس مسیح کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ میں ہوں. جیسے کہتے ہیں جس مسیح کی پیشگوئی کی گئی ہے مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں. مسلمان غور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مسیح کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت بھی قادیانی میں نہیں ہے. ان کا نام عیسیٰ ابن مریم، مرزا کا نام غلام احمد ابن چراغ بی بی. ان کے زمانے میں اسلام کے صفات تمام دین ختم ہو جائیں گے. مرزا جی کے زمانے میں تمام کفریات موجود اور عیسائیت کو بہت فروغ. ان کے زمانے میں مال پانی کی طرف بہے گا. مرزا جی کے زمانے میں لوگوں کی غریبی کا یہ حال کہ خود مرزا کا اور اس کا اولاد کا گزارا جائز ناجائز چندوں اور بیشتی مقبروں کی قبروں کی تجارت پر. ان کے زمانے میں دنیا میں امن و امان مکمل ہوگا. مرزا جی کے زمانے میں چوری ڈکیتی قتل و غارت خدا کی پناہ. ان کی وفات شریف مدینہ منورہ میں دفن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں مزار کی. مرزا کی موت لاہور کے ایک لیٹرین میں ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں واش روم، اس میں ہوئی. وہ موبائل والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لاہور میں سنا ہوگا علماء کرام سے. جب ڈاکٹر شبانہ غانی لاہور میں تھے تو انہوں نے بھی وہاں تقریر کی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے، ابھی فیس بک پر موجود ہے. انہوں نے وہاں تقریر مرزا غلام قادیانی مبالغے کی ہے بڑے اچھے انداز میں. وہ تو مقرر شیریں بیان بھی ہے نا، اس انداز سے اس نے بیان کیا ہے کہ اپنا آج پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے. تو بارگاہ مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا. خود فیصلہ کرو کیا مرزا جی وہ مسیح موعود ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر حضور نے دی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مرزا غلام احمد کا یہ دجال ہے، ایک آنکھوں سے کانا ہوگا، اور دجال بھی آئے گا وہ بھی آنکھوں سے کانا ہوگا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کتنا بھی پتہ نہیں ہے. ایک جیب میں وٹوانی کے لیے ڈالتا تھا، کیا نام ہے، مٹی، اور ایک جیب میں گڑ ڈالتا تھا. اسے اتنا بھی پتہ نہیں وہ وٹوانی کے لیے
گوڑ نکالنے کے بجائے وہ ووٹ پانے کے لیے جو مٹی ڈالتا تھا اس کو نکال کے وہ کھاتا تھا، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. میں وہاں بھی عرض کر رہا تھا، کھوڑی شریف میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ ہم سب کو سب فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. تو بار کا باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں. اب اس کے فوائد آگے بیان کریں گے، آگے صرفی، نحوی، ترکیبی تفسیر انشاءاللہ کل بیان ہوگی. بار کا جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہوگی، کیسا لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ سرکار کی ساری امت کے لیے آسانی مہربانی فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بھی نہیں مانگا عطا فرما. پاکستان کی خیر فرما دے، پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما دے. ہمارا یہ سبق درس نظامی کا ہزاروں افراد تک پہنچا ہے، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی، عزیز بچے بھی ہیں، میری ماں بہنیں بچیاں بھی ہیں. یا الہ جو بھی سبق میں شریک ہے، سن رہے ہیں، یا الہ العالمین شامل اس دعا میں شامل ہیں. یا الہ النب کی دعا کرتے ہیں سب کا مستقبل تابناک بنا دے. جو بیمار ان کو صحت کلی عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کے حاضروں سے مشرف فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. آج ملک سہیل اقبال جن کے 4 بال بند تھے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان کو زندگی دی ہے. ہمارے کلاس فیل ہوتے جامعہ قادریہ قانونی میں پڑھتے رہے. مدینہ طیبہ کی بھی ہمارے 2009 کے دوست ہیں حرمین شریف، حافظ لال محمود فاروقی صاحب، یہ سارے میرے شاگرد وغیرہ الحمدللہ العزیز، ان کو ان کی عیادت کی ہے، ان کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. حافظ صالحین صاحب بار الحق شریف پیر عبد الحق صاحب کے جو منظور نظر ہے، ان کے والد گرامی نکا تو لڑی پڑی گیم میں فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنے جبار رحمت جگہ عطا فرما. یا الہ جن کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے حق میں مہربانیاں فرما، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما دے. ہمارے معاونین، منتظمین، محبین جو ہمیں چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا مستقبل تابناک بنا دے. یا الہ اللہ نے ساری مہربانیاں فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح برحمتک یا ارحم الراحمین.